میرے محترم دوستو، ساری دنیا کے سامنے ہے کہ فلسطین پہ کیا گزری، غزہ کے مسلمانوں پہ کیا گزری، وہ سرزمین کس کرب سے گزری۔ آج تک 3 سال ہو گئے، ان پر آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ قوم آگ کی اس بارش میں بھسم ہو گئے۔ شہر کے شہر مٹ چکے ہیں، 70,000 سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں، جو لڑنے والے لوگ نہیں تھے، عام پرامن شہری تھے، بیماریوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی زندگیاں ہار چکے ہیں، 1.5 لاکھ تک لوگ بے گھر ہیں۔ اور جب سب کچھ ہو گیا، اس قدر ایک وحشیانہ صہیونی روش جس کی پشت پر امریکہ ہے، جنگ کی ساری مدد اس نے کی، اس پورے ظلم کے پیچھے امریکہ کے بمبار طیارے، اس کے بم، اس کا بارود، اس کا ڈالر کار فرما ہے، جسے دنیا نسل کشی کہتی ہے۔ اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ٹرمپ کو امن کا عالمی نوبل انعام ملنا چاہیے۔ بری عقل و دانش بباید گریخت، ایسی عقل مندی پر رونا آتا ہے جو عقل مندی ہمارے حکمرانوں کو نصیب ہوئی ہے۔ خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نوکری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس روش کو بھانپ کر عمران خان سے اختلاف کیا تھا، اور آج آپ اس سے 2 قدم آگے جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی تھی؟ تو اگر آپ 2 قدم آگے جائیں گے تو ہم ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر آپ کو مقابلہ کریں گے۔ آج وہی ٹرمپ امن کا فارمولہ لے کر آئے، غزہ کو امن دینے کا، اور ہم اس پر اعتبار کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک اس کے بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بن رہے، اور ہماری اسلامی دنیا ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کا حصہ بن رہی ہے۔ تو میں نے کہا، پارلیمنٹ میں بھی میں نے کہا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے۔ جن کو ہم فلسطینیوں کا قاتل سمجھتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے، اس کو ہم فلسطین کا علاج ان سے مانگیں؟ اور پھر اس بورڈ کے اندر، امن بورڈ کے اندر نیتن یاہو بھی شامل ہے۔ اب جب انسانیت کا قاتل، مسلمانوں کا قاتل، ایک وحشی، وہ بھی اس امن بورڈ کا حصہ ہو، تو شرم آنی چاہیے مسلمان حکمرانوں کو کہ اس کے ہوتے ہوئے وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ ایک عقل مند نے کہا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کر افلاطون بنتا ہے، کہ اقوام متحدہ میں بھی تو ہم اور وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ دلیل ہے تو پھر یہ کہو نا کہ قومی اسمبلی میں بھی تو ہم اور آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ جب اقوام متحدہ میں نیتن یاہو تقریر کے لیے کھڑا ہوا اور ڈائز پر آیا، تو پوری اسلامی دنیا نے بائیکاٹ کیا، باہر چلے گئے اور اس کی تقریر سننے سے انکار کر دیا۔ اگر اقوام متحدہ کے فورم پر آپ اس کی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم دنیا نے بھی بائیکاٹ کیا اور اس کی تقریر نہیں سنی، آج بورڈ آف پیس میں آپ اس کو حصہ دار تسلیم کر رہے ہیں۔ اور میاں شہباز شریف صاحب جس کاغذ پہ دستخط کرتے ہیں، پھر دنیا کو بھی دکھاتے ہیں کہ میں نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔ حق یہ تھا کہ آپ کہیں چھپ کر یہ چوری کر لیتے، اتنا جرم پبلک کے سامنے تو نہ کرتے۔